مجھ سے کہا ہرملا اگر تو اس وقت کام نہیں دکھائے گا تو لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ میں گھوڑے سے اترا، میں اپنے گھوڑے سے اترا، میں نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک گھٹنا بلند کیا، کمان اتار کر میں نے گھٹنے پہ رکھی، ترکش سے تیر لیا، میں نے کمان میں تیر جوڑا، پورا لشکر نہیں دیکھ سکا، میں گھوڑے کی آڑ میں تھا، بس لشکر نے دیکھا کہ ایک تیر حسین کی طرف آیا۔ ہرملا چپ ہو گیا۔ مختار نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر وہ تیر جب چلا تو بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ کہ پوری بات بتا۔ کہ امیر وہ تیر بچے کے گلے سے حسین کے بازو میں آیا تو بچہ تیر کے ساتھ حسین کے بازو پہ لٹک گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑا گریہ تم نے کیا۔ مختار رونے لگے، مختار روتے جاتے تھے اور کہتے تھے اب بتا تیسرا تیر کب چلایا؟ تیسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہ نہ پوچھ، جب حسین کا گلا کٹتا تھا تو حسین کی بہن زینب پلندی پہ آئی، اس نے پکارا ارے ابن سعد یہ میرا بھائی ہے۔ تو ابن سعد نے کہا مختار کام دکھا۔ میں نے ایک تیر اب جو زینب کے پیر پہ لگا، زینب منہ کے بعد زمین کربلا، ماتم حسین 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 حسین۔ فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا۔ فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا۔ جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا۔ جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، نبی کے لال کا ماتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 30 ہجری
انجمن جوادیہ کی جانب سے عشرے کی 5ویں تقریر مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو حضرت مختار آل محمد پر ہے۔ مختار کے معنی ہیں جس کو انتخاب کر لیا گیا ہو۔ اللہ نے مختار کو چن لیا کہ وہ خون حسین کا انتقام لے۔ دراصل اتنا ہی انتقام تھا کہ سادات کے دل کے زخموں کا مرہم بن سکے۔ آج بھی جب ہم کربلا کا دردناک واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد جب مختار کے حالات سنتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک سہارا ہے غم کا کہ ان ظالموں کو سزائیں دی گئیں جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ مختار پر خود اتنے ظلم ہوئے کہ ان کی آنکھ زخمی ہو گئی، اتنا ان کو مارا گیا، زخمی کیا گیا۔ محبت حسین ہے، محبت علی ہے۔ دیکھیے مختار کے جو باپ تھے انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا اور کوفے کے شہر کو بسانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور جو مسلمانوں کی فوج کوفے میں رہتی تھی اس کی نگرانی مختار کے والد نے کی تھی۔ اور چونکہ اس وقت آپس میں رشتہ داریاں ہوتی تھیں اور چونکہ حکومت کے ایک طرح سے ملازم تھے مختار کے والد، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں مختلف قبیلوں میں کی تھیں۔ مختار کی ایک بہن کی شادی عبداللہ ابن عمر سے ہوئی تھی، دوسری بہن کی شادی عمر سعد سے ہوئی تھی۔ یہ رشتہ داریاں موجود تھیں، اس کے باوجود قدرت نے دنیا کو یہ دکھایا کہ محبت علی اور محبت حسین میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے دیکھیے ہمارے کچھ رشتہ دار مجلس میں آئیں گے، یہ نہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے گا۔ نہیں، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، ولایت علی اپنی جگہ ہے۔ کربلا کے بعد چونکہ امام حسین سے محبت کرنے والوں کو شدت سے قتل کر دیا گیا تھا اور جو زندہ تھے وہ قید خانے میں تھے، لاکھوں کی تعداد قید خانے میں پڑی ہوئی سسک رہی تھی، اس لیے کوفے پر حسین کے دشمنوں کا قبضہ تھا اور وہی دندناتے پھر رہے تھے، اس لیے کہ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی علی کا نام لے
اسے قتل کر دیا جائے۔ اور کربلا کے بعد تو یہ پابندی لگ گئی تھی کہ حسین کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا، اور جو حسین کا ذکر کرے گا اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ تو وہ جو سیدھے سادے لوگ تھے وہ تقیے میں چلے گئے تھے، وہ اپنا ایمان چھپاتے تھے، اپنی گھر کی بربادی سے ڈرتے تھے۔ ایسا ہی ایک دن واقعہ یہ ہوا کہ کوفے کی مسجد میں جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اس کا نام عمیر حمدانی تھا، قبیلہ حمدان کا تھا۔ بچے اس سے قرآن پڑھتے تھے۔ انہی بچوں میں کربلا کا بہت بڑا قاتل اور ظالم سنان ابن انس کا بیٹا وہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمیر حمدانی نے پیاس لگنے پر پانی طلب کیا۔ سنان ابن انس کے بیٹے نے پانی لا کر دیا۔ بے اختیار پانی پیتے ہی اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ ہائے حسین کی پیاس، اور پھر اس نے کہا اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ سنان ابن انس کے لڑکے نے فوراً اس سے کہا تم کس عقیدے پر ہو؟ تم نے میرے باپ پر سنان ابن انس پر لعنت کی ہے، قاتلان حسین پر۔ تو بے اختیار اس کو خیال آیا کہ میں تو اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھا، یہ کیسا کلمہ میرے منہ سے نکل گیا۔ بے اختیار اس نے کہا دیکھو نہ میں نے کچھ کہا نہ کچھ تم نے سنا، لیکن اس نے یہ کیا کہ جب گھر کے پاس پہنچا تو لڑکے نے پتھر مار مار کر اپنے سر کو زخمی کیا، گریبان کو پھاڑا، کپڑوں کو چاک چاک کیا، منہ پہ مٹی لگا لی، اور گھر میں جا کے باپ سے شکایت کی کہ یہ جو استاد قرآن پڑھاتا ہے عمیر حمدانی، یہ تو حسین کا شیعہ ہے اور اس نے سب پر لعنت کی ہے، اس میں آپ کا نام بھی ہے۔ اور دیکھیے جب ہم نے اس کو ٹوکا کہ تم لعنت کرتے ہو یزید پر اور یزید کے ساتھیوں پر، تو اس نے ہم کو اتنا مارا اور زخمی کر دیا اور مار کر کوٹھی میں رسی میں باندھ دیا۔ ہم رسی اڑا کر بھاگ کر آئے ہیں اور دیکھیے ہماری کیا حالت بنائی ہے۔ تو اس وقت سنان ابن انس نے ابن زیاد سے عمیر حمدانی کی شکایت کی۔ اسی وقت ابن زیاد نے حکم دیا کہ عمیر حمدانی کو گرفتار کرو اور اس کو تازیانے مارو اور اس کو اسی قید خانے میں ڈال دو جہاں علی کے تمام شیعہ گرفتار ہیں۔ عمیر حمدانی کو زنجیر میں باندھ کر چھت کی طرف سے جب تہ خانے میں پھینکا گیا اور زنجیروں کی جھنکار ہوئی تو کوئی قریب آیا، کہا یہ کون نیا قیدی آیا ہے؟ تو اس نے کہا میں عمیر حمدانی ہوں۔ تو ادھر سے آواز آئی میں مختار ہوں۔ اور عمیر حمدانی تم گھبراؤ نہیں، تم کو سزا نہیں ملے گی، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بات مجھے مولا علی نے بتائی ہے۔ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن عمیر حمدانی جب تم قید سے آزاد ہو جانا تو میرا ایک کام کر دینا، قید سے نکلنے کے بعد کسی طرح قلم، روشنائی اور کاغذ بھجوا دینا تہ خانے میں۔ عمیر حمدانی نے وعدہ کیا کہ جب بھی میں آزاد ہوں گا میں اس وعدے کو آپ کے ضرور کامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ادھر عمیر حمدانی کی بیٹی، عمیر حمدانی کی بیٹی ابن زیاد کی بیٹی کے بیٹے یعنی ابن زیاد کے نواسے کو دودھ پلاتی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ روتی ہوئی ابن زیاد کی بیٹی کے پاس گئی اور کہا میرے باپ کو تیرے باپ نے گرفتار کیا ہے اور اس کی کوئی بھی خطا نہیں ہے، اس لیے اس کو آزاد کر دے۔ اس کا نام
بستان تھا. جب بستان نے یہ بات کہی تو ابن زیاد کی بیٹی نے ابن زیاد سے کہا، اور ابن زیاد نے اسی وقت یہ معلوم کر کے کہ نواسے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا باپ ہے، اسی وقت پروانہ آزادی لکھ دیا اور وہ قید سے آزاد ہو گیا. جب قید سے واپس آیا تو گھر آتے ہی اس نے بیوی سے کہا، جا میں نے تجھ کو طلاق دی، اس لیے کہ اب مجھے حسین کی محبت میں کسی پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے کچھ کام کرنے ہیں اور وہ حسین کے لیے کام کرنے ہیں. اور اس کے بعد اس نے سفید لباس پہنا اور سفید لباس پہن کر بازار جا کر کچھ کھانے پکوائے، کچھ پھل خریدے اور ان کو ایک خان میں سجا کر زندان کے دروغہ کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی سے کہا کہ دربان سے کہہ دینا کہ ہم جب قید ہوئے تھے تو ہم نے منت مانی تھی کہ ہم کھانا کھلائیں گے نذر کا، وہ نذر ہماری پوری ہوئی، ہم آزاد ہوئے، اس لیے ہم یہ کھانا اور یہ پھل لائے تھے. جب گھر میں آیا دربان تو بیوی نے اسے بتایا. دوسرے دن پھر اسی طرح کھانا آیا، تیسرے دن پھر کھانا آیا تو اس نے کہا کہ یہ نیاز نہیں ہے بلکہ یہ اس کی کوئی ضرورت ہے جو کچھ مجھ سے کہنا چاہتا ہے. پھر ایک دن اس نے بیوی سے کہا کہ اب آئے تو اسے روک لینا، جب میں آؤں گا تو اس سے گفتگو کروں گا. دربان جب آیا تو میرے ہمدانی انتظار کر رہے تھے. دربان نے عمیر حمدانی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ مجھ سے کہنا چاہتے ہو؟ عمیر حمدانی نے کہا، ہاں، پہلے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہی عقیدہ ہے جو تمہارا ہے. محبت حسین دل میں ہے لیکن اعلان نہیں کر سکتے. کہ بس تو ہم جب قید میں گئے تھے تو ہم نے مختار سے کچھ وعدہ کیا تھا اور وعدہ یہ تھا کہ قید سے باہر آ کر قلم، روشنائی اور کاغذ ہم مختار کو پہنچائیں گے. دربان نے کہا، اچھا اسی طرح تم کھانا پکا کر لے آنا زندہ کے دروازے پر اور تم یہ کہنا کہ میری منت ہے کہ میں قیدیوں کو یہ کھانا نیاز کا بھجواؤں گا. اس وقت میں چیخوں گا، میں چلاؤں گا، میں تم کو بھگاؤں گا، دھکے دوں گا، لیکن تم یہی کہتے رہنا کہ میری یہ نذر قیدیوں تک پہنچا دو، یہ نذر میرے قیدیوں تک پہنچا دو. تم ایسا کرنا. جب یہ گفتگو دربان میں اور عمیر حمدانی میں ہو رہی تھی تو 15-16 برس کا دربان کا بیٹا یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور سوتا بنا ہوا لیٹا تھا. جب عمیر حمدانی چلے گئے اور عمیر حمدانی نے یہ بات بھی بتا دی تھی دربان کو کہ میں کس طرح یہ چیزیں بھیجوں گا، تو عمیر حمدانی نے بتایا کہ کھیرے کے اندر میں قلم رکھوں گا، اخروٹ میں روشنائی رکھوں گا، روٹی کے اندر کاغذ کا ٹکڑا رکھوں گا، اس طرح کھانے میں یہ چیزیں میں رکھ کر لاؤں گا. یہ بات بھی سن لی دربان کے بیٹے نے، بھاگ کر گیا اور ابن زیاد کو جا کر بتا دیا کہ میرے باپ میں اور عمیر حمدانی میں یہ بات ہوئی ہے کہ قلم، روشنائی اور کاغذ
وہ مختار کو قید خانے میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد تازیانہ لے کر زندہ کے دروازے پر پہنچا اور اس وقت عمیر حمدانی کھانا لے کر آ چکے تھے۔ ابن زیاد نے چلانا شروع کیا کہ اس کھانے میں کیا ہے؟ دربار نے کہا آپ دیکھ لیجئے کہ کھانے میں کیا ہے۔ کپڑا ہٹایا گیا، ایک ایک چیز کو ابن زیاد نے انتہائی گہری نظر کے ساتھ دیکھا، ایک ایک روٹی پلٹ دی، کھانے کا سامان الٹ دیا، لیکن نہ قلم نظر آیا، نہ روشنائی نظر آئی، نہ کاغذ نظر آیا۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا تھا تو اس کے بعد فرشتوں نے مسلمانوں کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے کہ نہ قلم نظر آئے نہ کاغذ نظر آئے۔ ابن زیاد کو دربان الگ لے گیا اور کہا تجھے کس نے بتایا امیر کہ اس کھانے میں قلم، روشنائی اور کاغذ ہے؟ ابن زیاد نے کہا تیرے بیٹے نے بتایا ہے۔ کہا تو اب سن لے اس بیٹے کا قصہ۔ ابن زیاد اب قصہ سن لے، میں لاولد ہوں، میرے اولاد نہیں تھی۔ ایک دن میں نماز پڑھنے مسجد جاتا تھا، صبح کی نماز، سناٹا تھا سڑک پر۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک نوزائید بچہ پڑا بلکتا اور روتا ہے، لگتا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، کسی نے پھینکا تھا۔ ایڈی سینٹر ہوتا تو جھولے میں پڑا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت زمین پر ہی پھینکا گیا تھا۔ میں اس بچے کو اٹھا لایا، مجھ پہ رحم آیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تیرے اولاد نہیں ہے، اس کو پال لے۔ یہ بچہ میں نے پالا، میری بیوی نے اسے پالا، لیکن آج رسول اللہ کی حدیث ثابت ہو گئی کہ جو بیٹا اپنے باپ سے غداری کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ تو پھر دوسری حدیث بھی تو سن لیجئے۔ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے کہ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں، اسی کے ساتھ اعلان کیا اور علی پوری امت کے باپ ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ جب آیت آئی تھی کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو یہ کیوں نہ کہا اللہ نے کہ رسول تمہارے باپ ہیں، بجائے اس کے دوسری آیت آئی خبردار پوری امت میں کسی کے محمد باپ نہیں ہیں، صرف فاطمہ کے باپ ہیں۔ ارے اللہ کی احتیاط تو دیکھیے، پوری امت رسول کی بیویوں کو اماں کہتی ہے، ماں کہتی ہے، لیکن کہیں سے یہ صدا نہیں آتی رسول اللہ بابا بابا بابا۔ اگر حکم آ جاتا تو پوری امت بابا پکار رہی ہوتی۔ اور جب یہ آیت آئی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، سورہ احزاب، تو گھر میں آئے
جناب فاطمہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہا یہ کیا بیٹی لہجہ کیوں بدل گیا؟ کہا آئے جو آئی ہے، کہا امت کے لیے آئی ہے، میں تیرا باپ ہوں، بابا کہہ کے سلام کرو، بابا کہہ کے سلام کرو. اب بتا کو باپ کو. شیخ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے روزے میں گیا، میں نے دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، میری طرف مخاطب ہوئے کہ زیارت میں پڑھاتا ہوں، تم میرے پیچھے پڑھو. چہرہ تھا نورانی. میں فوراً ان کو دیکھتے ہی کچھ عجیب سی خوشی محسوس کرنے لگا. انہوں نے زیارت پڑھائی، وہاں سے نکلے بغداد چلے، میں ساتھ وہاں بھی زیارت پڑھائی، یہاں تک کہ مدینے پہنچ گئے ہم، اور ہر جگہ ہر روزے پہ وہی زیارت پڑھاتے جاتے تھے. اب میں یہ نہیں سوچا اتنی جلدی جلدی میں ہر روزے پہ کیسے پہنچ رہا ہوں، یہ کون سے راستوں سے لے کے جاتے ہیں کہ مکے سے مدینے، مدینے سے بغداد، بغداد سے کربلا، یہ کیسے ہم پہنچ گئے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک بات میں بار بار غور کرتا رہا کہ جب کسی بھی امام کا نام آتا تھا یا جب رسول اللہ کا نام آیا تو مڑ کر کہتے تھے تم کہو یا رسول اللہ، اور جب خود کہتے تھے تو کہتے تھے یا جدہ آپ پر سلام. جب چلے گئے تب خیال آیا کہ زیارت پڑھانے والا تو امام زمانہ تھا. تو آج تک گھر کے لوگ رشتے سے ہی پکارتے ہیں. اللہ نے رشتہ داری رسول اللہ سے سب کی توڑ دی. قرآن نے اعلان کیا محمد سے تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں، محمد کی بیویاں تمہاری ماں ہیں لیکن تم محمد کے رشتہ دار نہیں ہو. محمد نہ کسی کے باپ، نہ کسی کے بھائی، نہ کسی کے چچا زاد بھائی، نہ کسی کے بہنوئی، کوئی رشتہ داری نہیں ہے محمد سے، نہ خالو نہ ماموں. اگر رشتہ دار ہیں تو صرف اہل بیت کے ہیں، امت کے رشتہ دار نہیں. کہ ابن زیاد یہ بیٹا میرا نہیں ہے، بیٹا نہیں، اس کو لے جا گرفتار کر لے، اس نے جھوٹ بولا اور اس کو قتل کر دے، اس نے تجھے غلط خبر دی. یہاں تک کہ کھانا پہنچ گیا قید خانے. مختار نے کھانے میں سب چیزیں ڈھونڈ لی، قلم بھی مل گیا، اخروٹ میں روشنائی بھی مل گئی، کاغذ بھی مل گیا. اسی وقت مختار نے خط لکھا اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر کو، اور خط میں لکھا کہ جس طرح بھی ہو قید سے مجھے چھڑاؤ. اور وہ وقت تھا کہ صفیہ روز روتی تھیں بھائی کو یاد کر کے. اتنی دیر میں جب قاصد پہنچا، اور قاصد کون؟ خط دربان لایا، خط لا کر عمیر حمدانی کو دیا. عمیر حمدانی نے احرام باندھا، تلبیہ کہا، اور ابن زیاد کے قصر کے دروازے پہ پہنچے. ابن زیاد نے کہا تلبیہ کون کہتا ہے بے فصل؟ تو کہا یہ وہی عمیر حمدانی ہے. کہا بلاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے قید میں منت مان لی تھی کہ عمرے کو جاؤں گا، تو مجھے شہر سے باہر جانے کی اجازت دے دے. کہ بڑی جلدی جلدی تم نے ڈر کر منتیں مان لی، کھانے کی، عمرے کی. کہ کیا کریں امیر، ڈر گئے تھے قید خانے میں. کہ اچھا جاؤ. تو اب خط لے کر مختار کا عمیر حمدانی مدینے چلے، اور عبداللہ ابن عمر کے گھر کے دروازے پہ دستک دی. اور اس وقت جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قاصد ہے اور مختار کا خط آیا ہے، تو صفیہ سے کہا کہ پریشان نہ ہو، دیکھو تمہارے بھائی کا خط آیا ہے، کوئی خیریت ہوگی. خط آیا تو
تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میں قید میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، یزید سے کہو کہ مجھ کو آزاد کرے، سفارشی خط ابن زیاد سے لکھاؤ۔ تو اس وقت صفیہ نے اتنا گریہ کیا کہ اپنے سر کے بال نوچ لیے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جو خط یزید کو لکھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، یہ میری بیوی کا بھائی ہے مختار، اس کو ابن زیاد نے گرفتار کیا ہوا ہے، تم فوراً ابن زیاد کو خط لکھو کہ فوراً مختار کو ابن زیاد آزاد کر دے، اور یہ میری بیوی کے وہ بال ہیں جو وہ بھائی کو یاد کر کر کے روتی ہے اور اپنے بال نوچتی ہے۔ جب خط لکھ چکے عبداللہ ابن عمر تو سوچنے لگے کس کے ہاتھ بھجواؤں، تو عمیر حمدانی نے کہا یہ خط مجھے دے دو، میں ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ خط لیا عمیر حمدانی نے اور خط لے کر ڈاکے پہ بیٹھ کر شام روانہ ہو گئے۔ شام روانہ ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک سلطنت یزید کی ایسی تھی کہ اس کا ڈنکا پٹا ہوا تھا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ قصر یزید کے سامنے کی ایک مسجد میں جا کے قیام کیا اور وہاں نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن اتفاق سے نماز پڑھانے والے نے ان سے پوچھا مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہ کوفے سے۔ کہ کوئی خاص کام ہے؟ کہ کسی طرح بادشاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ایک عرضی ہے۔ کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ذرا تمہیں دقت ہوگی، لیکن اگر تم یاد رکھ سکو ذہن میں تو پہنچ سکتے ہو، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ محل میں جانے کے 7 دروازے ہیں۔ جب وہ 7 دروازے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد 8واں، 9واں اور 10واں دروازہ آتا ہے۔ 10واں دروازہ جب ختم ہوگا 10ویں منزل پر تمہاری ملاقات یزید سے ہو سکتی ہے، لیکن جب تم داخل ہوگے قصر میں تو پہلے دروازے پر 1000 سپاہی تمہیں پہرے پہ ملیں گے، وہ بیٹھے ہوں گے، لیکن تم ان کی طرف مخاطب نہ ہونا، اور لباس تمہارا سفید ہو، دیباج کا پاجامہ، دیباج کی قبا، دیباج کی عبا۔ اندر جانے کے لیے یہ خصوصی لباس ہے، اگر تم وہ پہنو گے، اگر ادھر ادھر دیکھو گے، کسی سے بات کرو گے تو گرفتار ہو جاؤ گے۔ جو محل میں چلتے پھرتے ہیں ان کے بارے میں سپاہی جانتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی نہیں ہے، تو تم اس طرح جانا کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ تم نئے ہو، اور ہم تمہیں نقشہ محل کا بتائے دیتے ہیں۔ جب تم دوسرے دروازے پہ پہنچو گے تو 2000 سپاہی وہاں پہرے پہ دربان ہوں گے۔ جیسے جیسے دروازے بڑھتے جائیں گے 1000 سپاہیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا، پھر 3000، پھر 4000، پھر 5000۔ 7ویں دروازے پر جب تم پہنچو گے تو 7000 سپاہی تمہیں ملیں گے۔ 7000 سپاہی سیاہ لباس پہنے ہوں گے، اور چاروں طرف تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے چبوترے بنے ہیں، اور وہ بیچ باغ کے بنے ہیں۔ اس چبوترے پر وہ سپاہی ہر وقت بیٹھے ہوئے شطرنج کھیلتے رہتے ہیں، اور ان کا نام ہے تشتیہ۔ 7000 سپاہیوں کو تشتیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ 7000 سپاہی ہیں کہ جنہوں نے یزید کے سامنے تشت میں سر حسین رکھ کر پیش کیا تھا، ان کو یہ عہدہ اور منصب یزید نے دیا ہے کہ وہ ہر وقت آرام سے شطرنج کھیلیں، اس لیے کہ جب سر حسین آیا تھا تو یزید شطرنج کھیل رہا تھا، اس لیے یہ آزادی اس نے ان سپاہیوں کو دی ہے۔ جب تم 7واں دروازہ پار کرو گے تو تم دیکھو گے کہ ایک باغ بہت بڑا نظر آئے گا، اس باغ کے اندر تم داخل ہونا۔ جب باغ ختم ہوگا تو 8واں دروازہ آئے گا، اس کے بعد پھر ایک اور باغ آئے گا، پھر تمہیں 9واں دروازہ ملے گا۔ جب 10ویں دروازے پر پہنچو گے تو وہاں سے ایک سرخ قالین تمہیں بچھا ہوا نظر آئے گا، اس قالین پر چلتے ہوئے چلے جانا۔ سامنے تم دیکھو گے کہ ایک دروازہ ہوگا، جب تم پہنچو گے تو اس دروازے سے ایک نوجوان 25 سال کی عمر کا، گورے چہرے کا،
غلام ترکی ہوگا وہ یزید کا قریبی غلام ہے. یزید اپنے سارے کام اس کے سپرد رکھتا ہے، اس پر بڑا اعتماد کرتا ہے، لیکن وہ کالے کپڑے پہنے ہوگا. جس دن سے سر حسین دربار میں آیا ہے وہ حسین کا غمخوار بن گیا ہے. چونکہ یزید اس پر بڑا اعتماد کرتا ہے اس لیے اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ تو نے غم حسین میں کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں. اور یہ وہ غلام ہے کہ جو نہانے کا انتظام کرتا ہے یزید کا. جب قالین ختم ہوگا تو وہ یزید کا حمام ہے، وہاں پر تم پہنچو گے تو گلاب اور کیوڑے کی خوشبو آئے گی، لوبان سلگ رہا ہوگا، وہ حمام کا دروازہ ہوگا، اور اتنی دیر میں جب برآمد ہو جائے غلام ترکی تو سمجھ جانا یزید کی سواری آنے والی ہے. اس وقت تمہیں جو کچھ کہنا ہو وہ غلام ترکی سے کہنا. یزید جو بھی عرضی سنتا ہے اس کی زبان سے سنتا ہے، اور حمام کے دروازے پر اندر جانے سے پہلے اس سے ساری عرضیاں سن لیتا ہے، پھر نہانے کے بعد جاتا ہے. عمیر حمدانی نے دیباج کا لباس پہنا اور اس طرح مختار کا وہ خط اور اس خط سے منسلک جو خط تھا عبداللہ ابن عمر کا وہ ان کے جیب میں تھا. ایک ہی خط انہیں پیش کرنا تھا. اس خط کو لے کر حفاظت کے ساتھ یزید کے قصر کو طے کرتے ہوئے پہلے دروازے سے لے کر 7ویں دروازے تک گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 10واں دروازہ ختم ہوا. سرخ قالین نظر آیا اور پھر وہ دروازہ نظر آیا کہ جہاں سے فوراً ہی وہ غلام ترکی سیاہ لباس میں آتا ہوا نظر آیا. جیسے ہی دروازے سے غلام ترکی برآمد ہوا اس نے عمیر حمدانی کو دیکھ کر آواز دی، عمیر حمدانی 10 روز سے میں تمہارا منتظر ہوں. تم نے بہت دیر کر دی. اتنی دیر کیوں کر دی تم نے آنے میں؟ تو بے اختیار عمیر حمدانی نے کہا تم کو ہمارا نام کیسے معلوم؟ کہا جس دن تم شام میں آئے تھے اور مسجد میں قیام کیا تھا اسی رات حسین میرے خواب میں. امام حسین نے مجھے بتا دیا تھا کہ عمیر حمدانی شام میں داخل ہو چکا ہے، وہ ایک خط لے کر آئے گا، وہ خط تو لے کر عمیر سے یزید کو دے دینا. لا، وہ خط کہاں ہے؟ عمیر حمدانی نے وہ خط نکالا، غلام کے سپرد کیا. اتنی دیر میں یزید حمام کے دروازے پر پہنچ گیا. فوراً ہی غلام ترکی نے وہ خط، اس غلام ترکی کا نام طاہر ہے، طاہر نے وہ خط فوراً یزید کو پیش کیا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا خط ہے. خط کو پڑھتے ہی یزید نے کہا قلم کاغذ لاؤ، اور اسی وقت پروانہ لکھا ابن زیاد کے نام کہ ابن زیاد جیسے ہی یہ خط ملے اس خط کو موت کا پیغام سمجھتے ہوئے، چونکہ یہ مدینے سے صحابی رسول کا خط ہے اور میں اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، جلد از جلد اپنے قید خانے سے مختار کو آزاد کر دے. یزید کا یہ خط لے کر عمیر حمدانی واپس ہوئے، کوفے پہنچے، دارالامارہ پہ پہنچے اور کہلوایا کہ ابن زیاد سے کہو کہ یزید کا قاصد آیا ہے. ابن زیاد جب سنتا تھا تو بلند قامت کے ساتھ اٹھتا تھا یزید کی تعظیم کے لیے. فوراً کا قاصد کو بلاؤ. سامنے دیکھا کہ عمیر حمدانی تم؟ کہاں میں شام گیا تھا، حاکم نے تمہیں یہ خط دیا ہے. اب وہ حیران و پریشان. ابن زیاد لیکن خط لیتا ہے اور اس کو چومتا ہے، آنکھوں پہ رکھتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، لفافے کو چاک کرتا ہے، خط کو پڑھتا ہے. لکھا تھا مختار کو فوراً آزاد کر دو. لیکن یہ جس وقت آزادی کا پروانہ آیا تو مختار قید خانے سے بلائے جا چکے تھے. جلاد کو حکم دیا تھا ابن زیاد نے کہ مختار کا سر اڑا دو. ابھی جلاد کی تلوار باغ میں مختار کے سر پر تھی،
کہ یزید کا خط ابن زیاد کے ہاتھ میں تھا، اس کا ہاتھ تھرتھرانے لگا۔ اس نے فوراً دربانوں سے کہا دوڑ کر جاؤ، جلاد سے کہو کہ تلوار ہٹا لے، اگر مختار قتل ہو گیا تو میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، اس لیے کہ حاکم کا یہ حکم ہے کہ فوراً مختار کو آزاد کر دیا جائے۔ دوڑ کر درباروں نے خبر سنائی کہ مختار کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔ جیسے ہی مختار کی آزادی کی خبر آئی، فوراً مخاطب ہو کر ابن زیاد سے کہا علی نے مجھ سے کہا ہے تو نہیں مرے گا جب تک 3,83,000 کو قتل۔ مختار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، مختار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ مختار آزاد ہو گئے۔ بتا چکا دوسری تقریر میں کہ آزاد ہونے کے بعد مختار مدینے گئے، پہلے مدینے گئے اور سیدھے اپنی بہن کے پاس پہنچے۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بہن نے بھائی کو دیکھا تو لپٹ لپٹ کر بہت بہن روئی، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ سب سمجھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو گئی، لیکن صفیہ کو جب اٹھایا گیا تو مختار کی آمد کی خوشی میں وہ مر چکی تھی۔ مختار نے مدینے میں ہی بہن کو دفن کیا، قبر بنائی اور پھر وہاں سے چھپتے ہوئے طائف آئے۔ طائف میں آنے کے بعد قیام کیا اور کچھ دنوں کے بعد جب ابراہیم بن مالک اشتر سے ملاقات ہوئی تو لشکر ترتیب دیا، اور اس کے بعد میٹنگیں کرنے کے بعد راتوں کو کئی مہینے کی کوششوں کے بعد 65 ہجری 14 ربیع الثانی کو تاریخ طے ہوئی کہ جو لشکر ترتیب پا چکے ہیں 14 کی رات کو ہم کوفے میں قاتلوں پر حملہ کریں گے، دار الامارہ پہ حملہ کریں گے، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہم چھتوں پر آگ روشن کر دیں گے، جہاں جہاں آگ روشن آئے ان گلیوں سے سارے سپاہی نکلتے آئیں، اور جو بھی ابن زیاد کی فوج ہے، سپاہی ہیں، سب کو گرفتار کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ رات کو مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر نے کوفے کو گھیر لیا، اور جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ اس طرح باہر لڑائی ہو رہی ہے تو چھپتا ہوا وہ بصرے بھاگ گیا، لیکن مختار نے دارالامارہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب مختار کی حکومت ہو چکی ہے، ابن زیاد بھاگ چکا ہے، سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے، ابراہیم بن مالک اشتر کو فوج ان کی نگرانی میں ہے، اور شہر کوفہ کا داروغہ عبداللہ ابن کامل کو مقرر کیا گیا ہے، اور دربار مختار کی خاص نگرانی غلام خیر کریں گے، اور اس کے بعد فوراً ذرائع ابلاغ نے پرچے شائع کرنے شروع کیے کہ جلد از جلد حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ جو فوج بنائی گئی تھی وہ سارے کوفے میں پھیل گئی، اور ایک فہرست داروغہ سے بنوائی گئی کہ قاتلوں کے نام لکھے جائیں، ان کے گھر کے پتے لکھے جائیں، اور مختار بار بار آرڈر دیتے تھے کوفے کو گھیر لیا جائے، کوئی قاتل حسین کوفے سے بھاگ کر باہر نہ جانے پائے۔ گرفتاریاں شروع ہو گئیں، ایک ایک قاتل کو گرفتار کیا جانے لگا۔ 5ویں تقریر ہے، 5 تقریریں رہ گئیں، اب 5 تقریروں میں یہ بتائیں گے کیسے کیسے قاتل گرفتار ہوئے، کہاں کہاں چھپے تھے، کیسے کیسے پکڑے گئے، پھر کیسے کیسے مارے گئے، یہاں تک کہ مختار سارے قاتلوں کو بلاتے جاتے، سامنے بلاتے اور پہلے اقرار کرواتے کہ بتا تو نے کیا مظالم کربلا میں کیے ہیں۔ جب وہ بیان کرتا تو مختار ان کو کہتے پرچہ نویس سے کہ ان بیانات کو لکھتے جاؤ، تحریر کرتے جاؤ۔ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ کاتب اس واقعے کو لکھتے جاتے، قاتل کی زبانی کہ قاتل نے یہ بیان کیا، اور مختار دھمکیاں دیتے جاتے۔ آگ سلگا دی گئی تھی، تیل کھولا دیا گیا تھا، اور خنجر اور تلوار سامنے رکھے ہوئے تھے، جسم کے اعضاء کاٹے جاتے، ناخون الگ کیے جاتے، انگلیوں کے پور کاٹے جاتے، ہڈیوں کے ٹکڑے کیے جاتے، ہونٹ کاٹ لیے جاتے، کان کاٹے جاتے، آنکھیں نکال لی جاتی، آگ میں پھینک دیا جاتا، جلا کے راکھ کر دیا جاتا۔
دیکھیے مجلس کے بعد آپ لوگ چلے نہیں جائیے گا، مجلس کے بعد مجلس، ورنہ ریحان اعظمی سے پہلے تعلقات خراب ہو جائیں گے، لڑائی ہو جائے گی۔ سب لوگ ریحان اعظمی کے یہاں چلیں گے، گھر پہ نہیں، یہیں سڑک پہ انہوں نے اپنا آشیانہ آج بنایا ذکر حسین کے لیے۔ سب لوگ ہم لوگ سب لوگ ساتھ ہی چلیں گے، ہاں چلیں گے۔ تو تقریر ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب دوسری تقریر سنیے گا چل کے، وہاں موضوع کچھ اور ہوگا، یہاں مختار موضوع ہیں، کیونکہ وہ شاعری کرتے ہیں تو وہاں پھر شاعری پہ ہم تقریر کریں گے۔ حسینی حسینی شاعری، حسینی شاعری، ایک ہے شاعری اور ایک ہے امام حسین والی شاعری، جس میں مرثیہ، نوحہ، سلام، یہ اصناف سر کٹتے اور دربار کے سامنے کے دروازے پہ سارے سر رکھے گئے، اور یہ جو غلام خیر تھے یہ بڑے مزے کے تھے، خیر ان کا نام تھا، خیر، ان کو مختار نے ایک چھڑی منگا دی تھی، اور یہ چھڑی لے کے اور قاتل کا نام پرچی پہ لکھ کے سوئی دھاگے سے اس پرچی کو سی کے قاتل کے کان میں سی دیتے تھے، اور روز صبح اٹھ کے شروع سے آخر تک چھڑی سے اشارہ کر کر کے قاتل کا نام لے لے کے گنتے تھے سر، 1 2 3 4 5، پھر گنتے ہوئے ادھر سے آتے تھے، دیکھتے تھے کوئی سر چوری نہ ہو جائے، شیطان نہ اٹھا لے جائے، کھوپڑی نہ غائب ہو جائے، مختار پوچھ نہ لے، اس لیے سروں کی ترتیب ان کی نگرانی میں تھی، گویا خزانے دار تھے قاتلوں کے سر کے، سر آتے جائیں یہ گنتے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ سر کہاں گنے جاتے ہیں، لیکن شاید مختار نے یہ ڈیوٹی خیر کی اس لیے لگائی تھی 3,83,000۔ دنیا کو مختار دکھانا چاہتے تھے کہ تعداد پوری ہو جائے تو میرے مولا کی حدیث کی صداقت پر معرفت کے ساتھ یقین آ جائے، اس لیے گنتی کروا رہے تھے، گنتی کروا رہے تھے، پورا ڈپارٹمنٹ بنوا دیا تھا گنتی کا۔ آج کا کمپیوٹر ہوتا تو کتنا مزہ آتا، انٹرنیٹ پہ پوری فہرست آ رہی ہوتی، سروں کی تصویر بھی آ رہی ہوتی، لیکن تاریخ نے محفوظ کر لیا، اور بار بار پوچھتے تھے خیر سے یہ کتنے قاتلوں کے سر آئے، تو وہ کہتے فلاں 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 فلاں، کہتے نہیں جو باقی ہیں ان کے نام بتاؤ، تو خیر نام پڑھتا، کہتا یہ باقی ہے یہ باقی ہے یہ باقی ہے، ایک دم نام آیا خولی، تو بے اختیار مختار غصے میں آئے، کہ خولی اب تک گرفتار کیوں نہیں ہوا، بلاؤ عبداللہ ابن کامل کو۔ آئے عبداللہ، امیر کیا بات ہے، کہ یہ خولی کیوں نہیں گرفتار ہو رہا ہے، کوفے میں رہتا ہے، کہ امیر بہت بار چھاپا مارا اس کے گھر پہ، گھر کے اندر گھس گئے، تلاشی لی، گھر میں ہے ہی نہیں، گھر کے اندر ہی نہیں۔ ایک دن سب نے دیکھا کہ مختار کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو مختار نے عبداللہ ابن کامل کو بلایا، کہ بھائی وہ جاؤ خولی اپنے گھر میں ہے۔ عبداللہ ابن کامل کہنے لگے جی کئی بار گئے امیر، وہاں گھر میں نہیں ہے، گھر خالی پڑا ہوا، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اس کی بیویاں بھی نہیں نظر آتی، بچے بھی ادھر ادھر کہیں غائب ہو گئے، گھر میں صرف مرغیاں ہیں، اور وہ بھی کھلی پڑی ہوئی ہیں، دربے میں نہیں ہیں، آدمی کوئی نہیں ہے، کہ نہیں مجھے جبریل نے بتایا، مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ خولی اپنے گھر میں۔ اب جب اتنے یقین سے کہا تو عبداللہ ابن کامل دستہ لے کے سپاہیوں کا پہنچے، تو روز آتے تھے لیکن آج تو گھر اندر سے بند تھا، کہنے اب تو کوئی اندر ہے، اس لیے کہ گھر اندر سے بند ہے، تو
पड़ोसियों से कहा कि भाई तुम इजाजत दो कि हम तुम्हारी छत पे चढ़ के घर में कूदें। पड़ोसियों ने इजाजत दे दी। जाहिर है कि मुख्तार से तो सभी डरे हुए थे और सबको मालूम था कि आजकल ये दरोगा है कूफे का, तो ये अपना सिपाहियों को लेके पड़ोसियों की छत पे चढ़ के खूली के घर में कूदे। सारे कमरे ढूंढे, इधर उधर उधर, तख्त के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा, मुर्गी के दरबे में झांक के देखा। अगर जिब्रील ने कहा है तो कहीं ना कहीं तो खूली होगा। खूली की थी 2 बीवियां, एक थी शाम की रहने वाली और एक थी कूफे की रहने वाली। तो इतनी देर में शाम वाली यानी शामन आ गई। उसने शोर मचाया कि कौन हमारे घर में घुसा है और काहे के लिए घुसा है और क्या है ये खामखूली तुम हमारे घर में घुस आए हो। सिर्फ हैदर भाई की समझ में मुहावरा आया और किसी के समझ में आया। क्या कहा शामन ने? खामखूली हमारे घर में घुसा है। अभी बोला जाता है, अब वो हो गया खामखाई, खामखूली से, इसलिए कि सब जान गए ये खूली है, यही वाला खूली है, मुहावरे में आ गया। इतनी देर में कूफन भी आ गई। शामन शोर कर रही थी कि घर में क्यों घुसा है। कूफन जो आई तो उसने अब्दुल्ला इब्ने कामिल को देखा। शामन कहने लगी यहां नहीं है कूली, वो कहीं गया हुआ है, सफर पे गया हुआ है। तो कूफन इशारा करती जाती है। कूफन भी शामन के साथ, क्यों हमारे घर में घुसा है, तुम काहे के लिए हमारे घर में घुसा है, इस तरह तुम्हें हमारे घर में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें हमारे घर में नहीं आना चाहिए था। अब्दुल्ला इब्ने कामिल ने कूफन का इशारा देखा, इशारा था बैतुल खला की तरफ, इशारा था बैतुल खला की तरफ। अब्दुल्ला इब्ने कामिल ने दरवाजा खोला बैतुल खला का, कोई भी नहीं। सिपाहियों ने कहा यहां तो कोई भी नहीं। अब अब्दुल्ला इब्ने कामिल भी हैरान, लेकिन कूफन बार बार इशारा कर रही है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये देखिए ना, मुख्तारनामा पढ़ना कोई लोग समझते हैं बड़ा आसान है, और सारी मजलिसें मौज़ूआत पढ़ना आसान है, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें बड़ी बातें समझानी पड़ती हैं जो समझाना पड़ेंगी। देखिए भाई, आपके यहाँ जो फ्लश सिस्टम है वो तो मॉडर्न है ना। आपने भाई सलामत रहें आप। अब आप जैसा ज़हीन हो तो मुख्तारनामा तो ज़हीन लोगों में पढ़ा जाता है। अजय ठट्ठे जाएं सिंध के किसी देहात में जाएं जहां अभी ये वाली तरक्की नहीं हुई जो आपके पास है, तो उसके 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा बाहर खुलता है, वो छोटी खिड़की होती है, उधर से वो कमाने वाले आते हैं और उधर ही से माल ले जाते हैं, अंदर नहीं आना पड़ता। समझ गए ना? आ जाओ। ठट्ठे में अगर आप जाके देखें तो मैंने तो पूरी दुनिया ही में देखा है, इंडिया में भी यही सिस्टम था, अभी खत्म हुआ है थोड़े दिन हुए, तो लखनऊ में भी यही सिस्टम था, सब जगह ही था। उसका नाम भी मखसूस था, जो अब यहाँ क्या मेंबर पे तो नाम नहीं ले सकते। वो तो कूली वहां घुस गया था तो ये जिक्र हुआ। आप गौर नहीं कर रहे हैं, ये वक्त आ गया कि कातिलाने हुसैन को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। करबला में कैसे दंदनाते फिर रहे थे, छुपने के लिए जगह नहीं मिली। एक बार कोई सन 77 की बात है, शायद
بھٹو صاحب کا دور تھا. تو ایک دن طالب گوری صاحب آئے, کہنے لگے بھائی یہ اشرے پڑھ لیے, تھک گئے مجلس سے پڑھ کے, تو سندھ میں اندر کہیں گھومنے چلتے ہیں. آپ بھی چلیے, ہم بھی چلتے ہیں. اور کوئی سندھی وڈیرا جو ہے وہ دعوت کر رہا ہے ہم لوگوں کو, کہہ رہا ہے 1 ہفتے 12 دن آپ لوگ ریسٹ کیجئے. میں نے کہا چلیے. تو کہنے لگے, اس زمانے میں ہم لوگوں کی جو دوستی تھی طالب گوری صاحب کی ہماری, وہ اس موضوع پہ تھی کہ پرانے نسخے ڈھونڈ رہے تھے, پرانے قدیم. تو کہنے لگے بھائی ایسے گھر میں ٹھہرائیے جہاں کچھ پرانی قدیم چیزیں, آثار قدیمہ ہوں, تو ذرا وہاں کچھ ریسرچ کا ورک ہو. تو وڈیرے نے کہا ہم آپ کو ٹھٹے میں ٹھہرائیں گے بہت پرانے مکان میں, کوئی کئی صدی پرانا مکان ہے, 3 منزلہ. تو آپ کو تو معلوم ہے لکڑی کے مکان پرانے سندھ میں ٹھٹے میں لکڑی کے بنے ہوئے. تو پہنچے ہم لوگ وہاں. تو اس نے کہا بھئی یہ محلے کا نام ہے سیتا کا پلنگ. محلے کا ٹھٹے میں محلہ ہے, اس کا نام ہے سیتا کا پلنگ. تو اس نے بتایا سیتا جی کا پلنگ, رام کی جو بیوی بھگوان کی تھیں, ان کا پلنگ رہتا تھا وہاں ٹھٹے میں. اور وہ گھر بالکل خالی تھا. وہ اور بھی ہمارے دوست سجاد جانی صاحب ہیں, وہ بھی تھے, آج ابھی ملے تھے. کہاں ملے تھے؟ شام کی مجلس میں, انچولی میں, مرثیے کی مجلس میں. کہہ رہے تھے ساری مجلسوں میں ہوتا ہوں, پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے. تو اور بھی کئی 4-5 آدمی تھے. تو مرغی کا سالن سب نے مل کے پکایا. اس میں جناب سبھی نے اپنی رائے دی, اس میں یہ بھی ڈال دو, اس میں یہ بھی ڈال دو, اس میں یہ بھی ڈال دو. جس کی جو باری آتی تھی وہ اس میں ڈال دیتا. اب جب بن کے تیار ہوا تو بڑے مزے کا. تو وہ رات کا کھانا تھا. تو طالب گوری صاحب نے کہا بھائی مجھے بلیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے, یہاں کچھ ٹہل نہیں ہے. تو اب سونے سے پہلے انہوں نے اس سے وڈیرے سے کہا کہ دیکھیے بلیاں اندر نہ آئے رات. اس نے کہا نہیں سرکار, ہم سارے دروازے بند کر دیں گے, اوپر تمام بند کر دیں گے, کہیں سے بلی نہیں آئے گی. اب وہ پتہ چلا ساری کھڑکیاں وڑکیاں دروازے سب بند کر دیے. رات میں ان کی آنکھ کھلی تو ہر پلنگ کے نیچے 2-2 3-3 بلیاں آنکھیں چمک رہی. اب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. طالب گوری صاحب یوں کر کے بیٹھ گئے اور سگار جل دیا. ضمیر اختر صاحب اٹھیے, آپ سوئے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ بلیاں ادھر بلیاں. ارے میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی, کیا ہوا کیا؟ کہنے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ دروازہ سارے دروازے بند کر دیا, اس کے بعد میں نے کہا اس وقت آپ سو جائیے, صبح کو ہم لوگ چیکنگ کریں گے کہ جب سارے دروازے کھڑکیاں بند تھیں تو یہ آئیں کہاں سے. کہ دوسرا دن آیا, پھر چائے وائے پی, کھانا کھایا. پھر وہاں ایک تہ خانہ تھا, اس تہ خانے کے اندر گئے. وہاں ایک جالا لگا ہوا, بالکل ایک صندوق لکڑی کا تھا. اس کو کھولا, اس میں سے نکلی 5 کتابیں. تو اس میں ایک کتاب بہادر شاہ ظفر کی مہر لگی تھی, وہ مرزا غالب کی قلمی کی. میں نے کہا چلیے یہ تو ہوا, یہ ہم لوگ ڈھونڈنے ڈھانڈنے آئے تھے, کچھ قدیم نسخے وہ تو ملا, ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا. کہ آپ چلیے ریسرچ کریں کہ یہ بلیاں کہاں سے آتی. میں نے کہا پہلے اوپر چلیے. 3 منزلیں دیکھی تو اوپر بھی کھڑکیاں چاروں طرف تھیں. تو شک یہ ہوا کہ اوپر سے آ رہی ہے کہیں سے. تو اب جب دوسری رات آئی تو انہوں نے وڈیرے سے کہا دیکھیے آپ نے اوپر کی کھڑکیاں نہیں بند کی, پہلی منزل اور دوسری منزل کی بلیاں ادھر سے آئیں. تو اس نے کہا آج ہم ساری کھڑکیاں بند کروا دیں گے, سب لاک کروا دیں گے, کہیں سے بلی نہیں آئے گی. اب جناب عالی دوسری رات آئی, پھر وہی 2 بجے رات کو شور کیا طالب صاحب نے, ارے اٹھیے کیا سو رہے ہیں, بلیاں آ گئیں. میں نے کہا اب کہاں سے آ گئیں؟ اوپر کے منزل کی کھڑکیاں بند, دوسری منزل کی کھڑکیاں بند, آپ نے خود بند کروائی تھیں, وڈیرے نے خود بند کیا, اب کہاں سے آ گئی؟ کہنے اب یہ کل صبح پھر ریسرچ ہوگی کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں بلیاں. تیسری رات آئی تو کافی دیر تک طالب گوری صاحب سوتے رہے, لیکن صبح کی نماز سے کوئی 1 گھنٹے پہلے جناب عالی وہ آ گئے مجھے, ارے اٹھیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے پتہ لگا لیا یہ بلیاں کہاں سے آ گئی.
میں نے پتہ لگا لیا. میں نے کہا کہاں سے آتی ہیں؟ ارے کہنے لگے میں نے ارادہ کیا کہ میں طہارت کروں، اس کے بعد وضو کروں، پھر نماز شروع کروں. میں جیسے ہی بیت الخلاء میں گیا، اب اچھا دیکھیے جب وہ میرے سامنے کھڑے تھے تو یوں کھڑے ہوئے، اٹھیے اٹھیے اٹھیے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے بیت الخلاء چلیے. میں نے کہا میں کیا کروں بیت الخلاء جا کے؟ اب کہنے ارے چلیے تو میں ایک چیز دکھاؤں آپ کو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے دیکھیے جیسے ہی میں بیٹھا ایک بلی اونچکی ٹکرائی، میں ایسے ہوا، وہ دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، ایک پوری لائن بنی تھی. میں نے کہا یہ کیا وحشت ہے، کہاں سے نکلتی چلی آ رہی؟ یہ ادھر سے آتی ہیں تو ایک دروازہ باہر ہوتا ہے، ایک دروازہ اندر ہوتا ہے. عبداللہ ابن کامل نے کہا ذرا اندر جھانک کے تو دیکھو. پھر بھی کچھ نظر نہیں آیا تو سپاہیوں سے اس نے کہا تم باہر جاؤ اور باہر کے دروازے پہ پہرا دو، وہ دروازہ کھلنے نہ پائے. کچھ سپاہی باہر گئے، کچھ سپاہی ادھر گئے، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے نیزے والوں نے اندر نیزہ ڈالا. اب جو نیزہ ڈالا تو کوئی چیز ہلی، اندر کوئی چیز ہلی. پتہ چلا مرغی کا وہ ٹاپا جس میں مرغی بند رہتی ہے وہ اوڑے ہوئے اندر بیٹھا تھا اس غلاظت کے اندر. غلاظت کے اندر. آپ نے دیکھا کہ قاتل حسین کا قاتل، اور وہ وہاں سے پکڑا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، اور باندھ کر اسے کھینچتے ہوئے جب مختار کے سامنے لائے تو مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہونٹ کاٹو، اس کے کان کاٹو. جب دھمکی دی تو کانپنے لگا. کہا امیر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. کہا تجھے معاف کر دیں؟ تو نے جو مظالم کربلا میں کیے. تقریر ختم ہو گئی اور کہا اس کی دونوں بیویوں کو بلاؤ. جو شامن تھی اس سے پوچھا گیا تیرا عقیدہ کیا؟ کہا یزید برحق خلیفہ ہے اور حسین نے بغاوت کی تھی. کہا اس کے بالوں کو اونٹ کے پیروں میں باندھ کر اونٹ کو دوڑایا جائے کوفے کی سڑکوں پر. مختار نے حکم دیا، اور اسی طرح یہ مر جائے جو یزید کو برحق مانتی ہے. دوسری عورت کو بلایا، اس سے پوچھا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہا امیر میں حسین سے محبت کرتی ہوں. یزید نے حسین کو بے خطا قتل کیا، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ کوئی چیز چھپائے ہوئے گھر میں لایا اور تنور میں چھپا دیا. جب یہ سو گیا تو میں نے دیکھا تنور سے روشنی نکلتی ہے. میں نے تنور کا ڈھکنا ہٹایا تو میں نے ایک کٹا ہوا سر پایا. اور اس کی صبح جب میں نے خولی سے پوچھا، اس نے کہا یہ حسین کا سر ہے. تو امیر میں بہت روئی، لیکن یہ شامی عورت رقص کر رہی تھی، خوشی میں تالیاں بجا رہی تھی. حسین کے قتل پر کوفے میں یہ عالم تھا کہ چاہنے والے رو نہیں پاتے تھے. یہ خولی بڑا ظالم ہے. یہ خولی کون ہے؟ جو حسین کا سر نیزے پہ لے کر آگے آگے چلتا تھا. ہاتھ پیر کاٹے گئے، آنکھ ناک کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، آگ پہ لٹایا گیا، آنکھیں نکال لی گئیں، آگ میں جلا کر راکھ بنایا گیا. لیکن جب مارا ہے مختار نے، پہلے تلوار لے کر کہا بتا تو نے کیا ظلم کیا. تقریر ختم ہو گئی، آخری جملے ہیں. ایک بار خولی نے کہا جیسے ہی حسین کا سر کٹا میں خوشی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین کے خیام کی طرف گیا. میں گھوڑے کو خیمے کے اندر لیے چلا گیا. میں نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. میں نے دیکھا ایک بیمار بستر پہ پڑا ہے. وہ بستر مجھے پسند آیا. دوڑ کر میں نے اس کا کونا پکڑ کر کھینچا. بیمار منہ کے بل گر گیا. وہ حسین کا بیٹا سید سجاد تھا. مختار رونے لگے کہ تو نے یہ مظالم کیے اور بتا کیا ظلم کیا. کہا امیر قتل کر دے مگر نہ پوچھ. مختار نے کہا بتانا پڑے گا اور تجھے لکھوانا پڑے گا. کہا امیر جب میں بستر لوٹ چکا، اب جو میں پلٹا تو
میں نے حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو دیکھا، میں نے گھوڑا دوڑایا اس کے پیچھے، وہ دوڑنے لگی اور چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا، میں گھوڑے سے کودا، میں نے نیزہ اس کی پشت پہ مارا، وہ منہ کے بل گر گئی، میں نے دوڑ کر اس کے پیر کی پالب اتاری تو وہ رو کے کہتی تھی چچا باپ، چچا باپ۔ ماتم حسین، ماتم۔ فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، نبی کے لال کا ماتم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1430 ہجری انجمن جوادیہ کے عشرے کی چھٹی تقریر مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ باعتبار موضوع ہم جناب مختار کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں۔ تفصیلات تو بہت ہیں، ظاہر ہے کہ صدیوں سے یہ ذکر بھی ہوئے جاتا ہے اور اس کی اہمیت میں بتا چکا کہ یہ ذکر بھی ذہنوں میں محفوظ رہے، تاکہ انسان کہیں پر یہ نہ کہہ سکے کہ دنیا میں ظلم ہوتا رہتا ہے اور اللہ دیکھتا رہتا ہے، جبکہ اس کے نبی نے پوری دنیا کو ایسی اہم باتیں سمجھا دیں۔ قول نبی ہے، حکومت کافر ہو تو رہ سکتی ہے،
لیکن ظالم ہو تو نہیں رہ سکتے. تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں کافر حکومتیں کتنی ہیں اور وہ باقی ہیں، لیکن کفر ہو یا اسلام، مسلمان، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو. اچھا اب یہ کہ چھوٹا سا لفظ ہے ظلم، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ جس مفہوم میں ہم لفظ ظلم کو لیتے ہیں اس کے وسیع معنی ہیں. ظلم کی تعریف یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے ٹوپی پیر میں پہن لی اور جوتا سر پہ رکھ لیا. یہ ظلم کی تعریف یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کی تعریف یہ ہوئی کہ صحیح چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور وہاں پہ غلط چیز رکھ دینا. تو بھائی جو امت رسول اللہ کی ظلم کے معنی تک نہ سمجھ سکی اور وہی کام کر ڈالا تو اب آگے کیا ہو؟ اب آگے کی کیا؟ آگے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی مثالیں تھیں کہ جن سے سرکار سمجھا رہے تھے بات. دیکھیے ابھی ایک پروگرام ہو رہا تھا ARY پہ ریکارڈنگ، تو مولانا مفتی منیب الرحمان میرے پاس بیٹھے تھے. تو بیچ میں بریک ہوا، کیمرہ آن نہیں تھا. تو یہ اس وقت ریکارڈ ہوا تھا جب کراچی میں 3-4 دن کے لیے کچھ جھگڑے شروع ہو گئے تھے ابھی بقرعید میں. تو حالات ایک دم بگڑ گئے تھے. تو بات اسی کی نکل آئی. تو انہوں نے کہا دیکھیے 3 دن کے اندر کراچی کی کیا حالت کر دی گئی. یہ مفتی صاحب نے کہا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ملک میں کچھ بھی ہو، اگر ملک میں ظلم ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ملک کا سربراہ ہوتا ہے. اب اس وقت ظاہر ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا. بعد میں میں نے کہا کہ بھئی اس روح سے تو کم از کم امت کو تو یہ بات بتانی چاہیے کہ یزید کے ملک میں حسین کا قتل ہوا تھا تو ذمہ دار یزید تھا. تو جب رسول اللہ نے کہا ہے تو یہ بات ماننے میں کیا ہے؟ یعنی یہ قول آپ دہرا بھی رہے ہیں. یعنی زرداری کے دور میں ہو تو آپ الزام زرداری پہ دے دیں اس لیے کہ آپ پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں. تو جہاں چاہا قول استعمال کر لیا. سن 61 ہجری میں قول استعمال کر کے یزید سے بیزاری اور نفرت نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو ملک میں تو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے، نہ کہ بادشاہ نے خود بھرپور حصہ لیا ہو اور اسی کے حکم سے یہ کام ہوا ہو. اس کے حکم سے یہ کام ہوا ہو. تو دیکھیے یزید مر چکا تھا جب مختار تخت پر بیٹھے، لیکن پوچھ لیتے تھے. ہر قاتل سے مختار نے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارا خیال حسین کے بارے میں کیا ہے اور یزید کے بارے میں کیا ہے. اقرار کروایا. تو بہت آرام سے کہیں پر یہ ایک سطر لکھ جاتی کہ مختار جب قاتلوں کو بلا رہے تھے تو ان میں سے کوئی ایک تو یہ کہتا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم نے حسین کو مارا ہے.
دیکھیے قاتلوں کے لیے مشکل تھا، وہ کہتے کہ اے امیر مختار تم علی کے شیعہ ہو، ہم بھی علی کے شیعہ ہیں، بچ جاتے۔ پتہ چلا مختار کا عقیدہ اور تھا، اور مختار جنہیں قتل کر رہے تھے ان کا عقیدہ اور تھا۔ اور تاریخ میں دیکھیے یہ کتنے کم عقلی کی باتیں ہیں کہ اسلام کے واقعات کو اس دور میں عقیدے پہ نہیں تولا جائے گا، کون کس کا کیا عقیدہ تھا، کون کس فرقے سے تھا۔ فرقے بنے ہی نہیں تھے، فرقے کہاں اس زمانے میں بنے تھے؟ 1400 برس پہلے فرقے تو یہ 1000 برس میں بنے۔ تو یہ کہنا کہ حسین کی شہادت کو ان بحثوں میں چھپا دیا جائے، تو امام حسین السلام نے ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے اقدام کیا تھا۔ لوگ ابھی امام حسین کو سمجھے ہی نہیں۔ یہ تو بار بار میں کہہ رہا ہوں، نہ توحید سمجھے، نہ رسالت سمجھے، نہ امامت سمجھے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم بھی کیا سمجھتے؟ یہ تو حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم ایک پورا درس کا سلسلہ بنا کے چلے گئے، تاکہ ہماری قوم کم سے کم علم سے کٹ کے نہ رہے، اور پھر ثواب بتا دیا، بیان کر دیا کہ دیکھو رسول اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں پہلے ان کا ثواب بتایا، اور یہ بتایا کہ نیک کام کرو گے ثواب کے تو جنت ملے گی، اور اللہ کے خلاف اگر ناجائز کام کرو گے، برے کام کرو گے، غلط کام کرو گے، بدی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ تو اب ثواب کا مقدار جو بتایا، کس چیز میں کتنا ثواب ہے، ہر دعا، ہر تسبیح، ہر نماز، ہر روزہ، اتنا گنا ثواب، اتنا گنا ثواب، اسی کا تسلسل ائمہ بیان کر رہے ہیں کہ ثواب کے دروازے بند نہیں ہو گئے کہ جتنے اللہ نے احکامات اتارے ہیں بس اتنے ہی ثواب کے کام تھے، نہیں، دروازے ثواب کے کھلتے جاتے ہیں، نئے سے نئے ثواب شروع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مجلس بھی ہے، امام نے بتایا، ذکر حسین بھی ہے، اور اس میں کہیں سے کوئی گنجائش یہ سوال نہیں کہ قرآن میں دکھاؤ تو پیغمبر نے کہا تھا، نہیں، ایک تسلسل ہے حدیثوں کا۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو اب کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ذکر حسین کیوں، اس لیے کہ ذکر حسین بقا ہے ذکر رسول۔ حسین سے اللہ کا ذکر نام قائم ہے۔ تو امام کو معلوم ہے کہ توحید کو زندہ رکھنے کے لیے کیا طریقہ ہے، تو کوئی تو کہتا کہ نمازیں کافی ہیں، مسجد کافی ہے، اللہ کا نام زندہ رہے گا، اب ذکر حسین کیوں؟ کہ نہیں، وہاں تم نام تو لوگے اللہ کا لیکن روح توحید کو نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے کہ جو خود اللہ کو نہیں سمجھا وہ تمہیں کیا سمجھائے گا؟ صرف حسین میں یہ طاقت ہے کہ اپنے ذکر کے ذریعے روح معرفت الہی سمجھا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل حسین ہے۔ کائنات میں وجود الہی کی دلیل حسین سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زندہ جیتی جاگتی دلیل حسین ہیں، اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا تھا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا کیسے مانے، دل قبول نہیں کرتا تھا کہ ایسی شے، ایسی چیز جسے منوایا جا رہا ہے، اور جب یہ بھی پابندی لگا دی جائے، کان نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، تو انسان تو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے انہی چیزوں سے، جسم و جسمانیت سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، اور ہر چیز کی نفی کرنی ہے۔ پورا سورہ چھوٹا سا آ گیا، وہ پیدا نہیں ہوا۔ کائنات میں ہر شے پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا۔
اب انسان یہ کیسے مان لے کہ ہر چیز پیدا ہوتی ہے، درخت پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتا ہے، پرندہ پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، ہر چیز پیدا ہوتی ہے، ہویدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، سورج آسمان سے پیدا ہوتا ہے، چاند پیدا ہوتا ہے، ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا کے معنی ہویدا یعنی ظاہر ہونا، تو ہر چیز ظاہر ہوتی ہے، ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، تو آنکھیں مانتی ہیں۔ جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے مانے، کس طرح مان لیں؟ اور پھر وجود جو ہے وہ جسم و جسمانیت کے بغیر تصور میں نہیں آتا، تو پھر اس کا وجود کیسے مان لیں؟ تنہا مان لیں، اور اس سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا، اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کبھی ایسا زمانہ آیا ہی نہیں کہ وہ نہیں تھا، نہ ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ نہ ہوگا۔ اب یہ سب چیزیں عقلوں میں نہیں آتی تھیں، اور پھر جب عقلوں میں نہیں آتی تھیں تو دل میں شک رہتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے۔ بہت انبیاء نے سمجھایا، سب کچھ ہوا، لیکن کہا کہ بھئی دیکھو فرشتہ آتا ہے، یہ جو کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تمہیں یہ اسی نے بھیجا ہے، اس پر بھی شک، آیتوں پہ شک، سوروں پہ شک، نبوت پہ شک، کہیں یقین نہیں پیدا ہو رہا تھا، یقین نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ حسین نے کہا دیکھو میرے پاس جتنی قیمتی چیزیں ہیں تم بتا دو یہ سب میں کس کو دے رہا ہوں۔ دنیا میں کسی انسان نے اپنی قیمتی چیزیں دے کر حکومت نہیں حاصل کی، کوئی ایسا نہیں گزرا انسان، پاگل نہیں ہے کوئی کہ جوان بیٹا دے دے کہ مجھے حکومت چاہیے، 6 مہینے کا بچہ دے دے مجھے حکومت چاہیے۔ ارے ایسا کوئی انسان گزرا ہے کہ سامنے کے بادشاہ سے کہے حکومت ہمیں دے دو ہم پورا گھر دے دیں گے؟ ارے صرف شہادت سے نہ سمجھ پائے مورخین کہ اگر حکومت لینے آئے تھے تو یہ حکومت لینے کا طریقہ ہے کہ پورا گھر دے دو اور پھر اپنا سر بھی دے دو، تو حکومت کیا ہے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا ہوا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے؟ بھائی یہ حکومت ہمیں دے دو ہم اپنا بچہ تمہیں دیے دیتے ہیں، لو اس کو مار ڈالو۔ کسی بادشاہ نے ایسا کیا؟ تو پھر مانو کہ کوئی ایسی حکومت تھی کہ جو حسین سے تقاضا کر رہی تھی لاؤ بیٹا دو، لاؤ ششما دو، لاؤ بھائی دو۔ کوئی ایسا بادشاہ حسین سے پکار کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں میرا تخت چاہیے، میری سلطنت چاہیے، لاؤ تم اپنی سلطنت دے دو، میں اپنی سلطنت تمہیں دے دوں۔ جبھی تو شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، خدائی دے دی کائنات کی سلطنت دے دی، کس شان سے؟ دنیا سے منوا بھی لیا کہ وہ ہے اور کائنات کی شاہی بھی لے لی، اس کو منوا بھی لیا، یقین بھی پیدا کروا لیا، دو جہاں کی حکومت بھی لے لی۔ اچھا حکومت اگر حسین یوں مانگتے تو اللہ کیا نہ دے دیتا؟ حسین کہتے میرے نام لکھ دے دو عالم، مچل جاتے جیسے ہرنی کے بچے کے لیے مچل گئے تھے، جیسے جنت کے کپڑوں کے لیے مچل گئے تھے۔ نانا سے کہتے نانا جبریل سے کہیے اللہ سے لکھا کے لائیں 2 عالم کی حکومت ہمارے نام لکھ دے، مچل جاتے تو لکھنی پڑتی۔ مشکل تھا حسین کے لیے؟ نہیں، حکومت ہے حسین کی،
مانتا کون کہ اللہ حسین کو حکومت دے چکا ہے؟ اس لیے ایک میدان سجایا گیا تاکہ صدیوں تک انسان یہ دیکھے کہ حکومت منتقل کیسے ہوئی ہے۔ اب سن لو جملہ، تاریخی جملہ، کربلا حسین کا غدیر ہے۔ غدیر میں نبی نے جیسے علی کو ولایت دی، اللہ نے کربلا میں حسین کو ولایت دی۔ لے جاؤ ولایت حسین تمہاری۔ تو جو گزر چکا وہ بھی تمہارا، حال جو موجود وہ بھی تمہارا، جو آنے والا عہد ہے وہ بھی تمہارا۔ منتقلی تو دیکھیے کیسے ہوئی۔ تو حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اعلان کر، اللہ نے خود ہی اعلان کروا دیا۔ جو ہو چکا وہ بھی حسین کا۔ اے حسین، آدم کے وارث تم، ہو چکا۔ سفینہ نوح چل چکا، نوح کے وارث تم۔ ابراہیم کعبہ بنا چکے، خلیل اللہ کے وارث تم۔ موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کر چکے، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث تم۔ عیسیٰ مردے جلا چکے، عیسیٰ کے وارث۔ آگے تو سن لو، محمد معراج پہ جا چکے، محمد کے وارث تم۔ علی بدر و احد و خیبر و خندق فتح کر چکے، علی کے وارث تم۔ فاطمہ محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر چکی، فاطمہ کے وارث تم۔ پوری وراثت کا اعلان ہوا، پوری وراثت کا اعلان ہوا۔ اب مستقبل میں جو آنے والا ہے اس کی وراثت کا بھی تو اعلان ہو جائے۔ یہ سب منشور پہلے سے رکھ دیا تھا قرآن میں بنا کے، بتانا تھا کہ یہ اعلان کر چکے، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تو اعلان کیا اس نے۔ آواز کائنات میں گونجنے لگی، الحمدللہ رب العالمین، عالمین میرے ہیں اور صرف مجھ کو زیب دیتا ہے کہ دو عالمین صرف میری تعریف کریں۔ مالک یوم الدین، آنے والا ہے وہ دن، یوم جو دین کا دن ہوگا۔ کون ہے اس کا مالک؟ کون ہے مالک؟ مالک کون ہے؟ کون ہے مالک؟ یوم دین کا مالک ہوں تو دین کا یوم منایا جائے گا۔ ایک یوم منایا جا چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ یوم غدیر تھا، اب یوم دین ہوگا۔ تو دین کون ہے؟ دین است حسین۔ یوم حسین آنے والا ہے۔ وہ محشر کا میدان نہیں ہے جسے سب محشر کہتے ہیں، قیامت کا دن، وہ یوم حسین ہے۔ ساری خلقت ہوگی، ساری خلقت ہوگی، اور پھر اس دن یوم حسین کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں،
کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں جوش ملی آبادی، یا سرخ علم ہیں کہ لہراتے ہیں. فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں. ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین. ہٹ جاؤ فرشتوں، ہٹ جاؤ فرشتوں. تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خونریزی کرے گا، اب ہٹو تم. وہ آئے گا تاج رکھنے جس نے سر کٹایا ہے، خونریزی نہیں. فرشتوں کے اعتراض کا جواب ہے حسین. اب سمجھ میں آیا کہ وہاں اللہ نے کہہ دیا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ جب یہ کہتا ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، تو رب جو کچھ جانتا ہے اس جاننے کا نام حسین ہے. جو ہم جانتے ہیں. یہ دیکھیے چونکہ فضائل حسین پڑھنے کے موقع کم ملتے ہیں تو یہ مختار کے حالات کے تحت ایک سہارا مل رہا ہے کہ ہم جتنی دیر پڑھ سکیں. بھئی مصائب تو ہماری زندگی ہے، بس حسینی کو سن کے تو رو رہے ہیں، لیکن موقع ملے کبھی کہ حسین کے فضائل حسین کے فضائل ورنہ مختار سنا دیں. مختار کا دربار مجلس ہے.